الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم دیکھیں گے کلمہ شہادت، یعنی شہادت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ جو کلمہ شہادت ہے یہ ایک گواہی ہے، یہ ایک وٹنس ہے۔ وٹنس، اگر کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسلام کو قبول کرتا ہے، اسلام کو مانتا ہے، تو پروفیٹ محمد یعنی پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس گواہی کو دینے کے لیے کہتے ہیں۔ ویسے ہر مسلمان کو بھی اس کا معنی اور اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن اور اس کا میننگ جو ہے معلوم ہونا چاہیے کہ شہادت ہوتا کیا ہے۔ شہادت یہ عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، یعنی وٹنس، یعنی قبول کرنا۔ یہ قبول کرنا ہوتا ہے زبانی، دل سے، اور پریکٹیکلی یعنی جو ہے عمل سے، جس کو ہم کہیں گے وربلی، انٹینشنلی اینڈ پریکٹیکلی۔ تینوں چیزیں اس میں ہونا ضروری ہے۔ اس شہادت کو اس طرح سے کہا جاتا ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ گواہی یہ کہ یہاں پر اس کا میننگ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود، کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہوا شہادت دینا، یعنی I bear witness there is no God but Allah, and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the messenger and the slave of Allah۔ تو یہاں پر دو حصے اس کے ہم بانٹتے ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر شہادت کے الفاظ میں دو چیزیں ہیں، تو دو حصے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جو ہے گواہی کا جو پہلا حصہ ہے، جو اس کا رکن ہے، وہ ہے اللہ پر ایمان۔ اس میں دو چیزیں ہیں، پہلے حصے میں اور دو چیزیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں ہیں کہ لا الہ، کہ دوسرا کوئی معبود، کوئی گاڈ نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، صرف اللہ کے، یعنی اللہ ایک اکیلا ستیہ ایشور ہے۔ یہاں پر اس کا یہ پہلا اور دوسرا حصہ ہو گیا۔ اس کی شرطیں ہیں، کنڈیشن ہیں، 8 شرطیں ہیں۔ اس لا الہ الا اللہ میں 8 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے علم، یعنی نالج، یعنی اس بات کی نفی کرنا اور اس بات کے ساتھ کہ اس کلمے کے معنی اور مراد علم و جہل کے منافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان جو آپ لاتے ہیں کہ وہ ایک ہے، تو یہ علم کے ساتھ۔ دوسرا یقین، یقین یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کو جو ہے دل سے اس بات کو قبول کرنا، ایسا ایمان جو یقینی علم پر مبنی ہو، نہ کہ شک اور ظن پر، یعنی کوئی ڈاؤٹ اس میں نہیں رہنا چاہیے، شک اور شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ تیسرا ہے اخلاص، یعنی پیورٹی، پورے خالص دل کے ساتھ، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، کسی لالچ کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور چوتھا ہے اس کلمے کو کہنے کے لیے جو ہے سچائی پر مبنی ہو، اور کذب یعنی جھوٹ سے دور ہو، یعنی اس کے منافی ہو، یعنی سچے دل سے اس بات کو قبول کرنا، نہ کہ کسی کو دکھاوے کے لیے، جھوٹ کے لیے۔ پانچویں چیز ہے محبت، اس کلمے سے اور اس کے ماننے والوں سے محبت کرنا، اس بنیاد پر ان سے دوستی اور دشمنی، یعنی وہ بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے، اس بنیاد پر جو ہے ان سے ہم کیا کریں گے، محبت اس کلمے سے بھی ہونا چاہیے اور کلمے کے ماننے والوں سے ہونا چاہیے۔ چھٹا ہے اس کلمے کے تقاضوں کی اطاعت اور فرما برداری، یعنی اس کو پوری طریقے سے فالو کرنا جو اس کلمے سے جڑے ہوئے، یعنی دین اسلام۔ اور ساتواں ہے قبول، یعنی یہ کلمہ جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اس کو دل اور زبان سے ایکسیپٹ کرنا، جو شروع میں نے آپ کو بات بتائی۔ اور آٹھواں ہے اللہ کے علاوہ سارے باطل معبودوں
کا انکار کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہے فالس گاڈ ان سب کا انکار کر دینا. یہ 8 چیزوں پر جو ہے کنڈیشن ہے اس شہادت کے پہلے حصے کی. شہادت کا دوسرا حصہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول اور بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایک نیک انسان کو چن کر اپنا نبی بنایا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس سے پہلے اور بھی نبی آئے، اس کے لیے ہمارا ویڈیو دیکھیے آپ، رسول کون ہوتے ہیں اس میں ہم نے ڈیٹیل میں بتایا ہے. تو یہ جو پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ آخری رسول ہے، آخری میسنجر ہے، اور یہ اللہ کے بندے ہی تھے. لیکن انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے بیٹر، سب سے اونچے درجے کے انسان یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو تمام برائیوں سے دور رکھا تھا اور وہ نیک تھے، اللہ نے ان کو اپنا نبی بنایا اور یہ آخری رسول ہے. اب ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. تو اس بات کی بھی گواہی دینا. اس میں 4 چیزیں ہیں. جس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اس کی اطاعت کرنا، یعنی اللہ کے رسول یعنی پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یعنی ان کو فالو کرنا کمپلسری ہے، ان کی اطاعت فرما برداری. دوسرا ہے جن باتوں سے آپ نے منع کیا اس سے رک جانا، یعنی پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا اس سے بھی رکنا اس کلمے کا حصہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے دل سے نہیں کہتے. جسے قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی پریشت محمد کوئی بات اپنے من سے نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تیسری چیز ہے اللہ کی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا. مطلب اللہ کی عبادت اپنے من سے کوئی نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے مجھے ایسا لگتا ہے تو ایسے کرنا چاہیے، میں اللہ کی ایسی عبادت کرتا ہوں، میرا تو ایسا ہے. اپنے رولز اور ریگولیشن اور پرنسپلز کچھ نہ بنائے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے میتھڈ پر ہی عبادت کرے. چوتھا ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا، یہ ویریفائی کرنا اور ان پر ایمان لانا جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو ان تمام چیزوں پر آپ تصدیق کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے، قبول کریں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں بتایا، یعنی آپ کی جو سیئنگز ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. یہ تھا کلمے کا یعنی شہادت کا مطلب اور اس کے جو کنڈیشنز تھے. امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.